رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر ابن آدم خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2499۔ اور یہاں صیغۃ المبالغہ خطاؤن اور توابون ہے، یعنی ہر ابن آدم بار بار خطا کرنے والا ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو بار بار توبہ کرنے والا ہے۔ تو ہم میں سے کوئی بھی خطاؤں یا گناہوں سے پاک نہیں ہے، لیکن اکثر جب کوئی شخص کسی گناہ سے توبہ کے بعد بھی اس کو لگاتار ریپیٹ کرتا رہتا ہے تو ایک وقفے کے بعد اس پر کبھی کبھی مایوسی کی کیفیت بھی غالب آنے لگتی ہے۔ بس یہ چیز ہے جس پر میں آج بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ایک بات تو گانٹھ باندھ لیجئے کہ جب کوئی توبہ کرتا ہے تو توبہ کے بعد بھی وہ ابن آدم ہی رہتا ہے، فرشتہ نہیں بن جاتا کہ اس سے وہ گناہ دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن توبہ سچی ہونی چاہیے، یعنی جس وقت آپ سچے دل سے اللہ سے توبہ کر رہے ہوں تو آپ کے ذہن میں اس گناہ کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کا خیال نہیں چل رہا ہو۔ آپ کا سچا ارادہ یہی ہو کہ اب میں اس گناہ کو ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اب وہ گناہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، ہمیں نہیں کرنا ہے، لیکن آپ ابھی بھی ابن آدم ہیں، ہو سکتا ہے وہ پھر ریپیٹ ہو جائے۔ ہم خطاؤن ہیں تو آپ کو پھر توبہ کرنی ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ قرآن میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 میں آتا ہے، بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس صرف کافر ہوتے ہیں۔ جب آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں تو یہ شیطان کا ایک فریب ہوتا ہے۔ آپ اس صورت میں اپنے کیے ہوئے گناہ سے بڑا گناہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ آپ اس کی رحمت کو کم آنکنے لگتے ہیں۔ شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے، اس کو خود پر غالب نہ آنے دیں۔ اب کچھ باتیں جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں ان کو ہمیشہ اپنے ذہن میں زندہ رکھیں، اللہ کی رحمت کا تصور زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ جامع ترمذی کی 3543 نمبر صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے آپ سے اپنی ذات پر لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ قرآن میں پوری ایک سورت ہے ہی اس کی رحمت کی صفت کے نام پر، سورہ رحمان۔ اس کے کئی صفاتی نام ہیں، جبار بھی ہے، لیکن کیوں اس کا نام رحمان اور رحیم ہی ہر کام سے پہلے بسم اللہ میں بار بار ریپیٹ ہوتا ہے؟ آخر کیوں نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ میں اس کی صفت رحمان اور رحیم ہی بار بار ریپیٹ ہوتی ہے؟ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ نہیں، بلکہ وہ آپ کو بار بار اپنی رحمت کی یاد دہانی کروانا چاہتا ہے کہ وہ بڑا رحیم ہے، دیکھو مایوس نہ ہونا۔ اب ان ریمائنڈرز کے ساتھ اپنے رب کی رحمت کے تصور کو اپنے ذہن میں زندہ کرتے جائیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6955، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا وہ آدمی جو ہلاکت خیز، سنسان اور بے آب و گیاہ میدان میں ہو، اس کے ساتھ اس کی سواری ہو، اس پر اس کا کھانا اور پانی لدا ہوا ہو، وہ سو جائے اور جب جاگے تو سواری جا چکی ہو۔ وہ ڈھونڈتا رہے یہاں تک کہ اسے شدید پیاس لگ جائے، پھر وہ کہے میں جہاں پر تھا اسی جگہ واپس جاتا ہوں اور سو جاتا ہوں یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ وہ اپنی کلائی پر سر رکھ کر مرنے کے لیے لیٹ جائے اور اچانک اس کی آنکھ کھلے اور اس کی وہ سواری جس پر اس کا زاد راہ، کھانا اور پانی تھا، اس کے پاس کھڑی ہو۔ تو اللہ اپنے مومن بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا یہ آدمی اپنی سواری اور زاد راہ سے خوش ہوتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں تو اس کی خوشی کی انتہا کو اور زیادہ ڈیٹیل میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ مسافر خوشی میں کہہ اٹھتا ہے، اے اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ۔ وہ خوشی میں الٹا بول دیتا ہے۔ خوشی کے عالم کو کس طرح ایکسپلین کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سبحان اللہ۔ اور اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ قرآن میں سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں تو اللہ نے اپنے گناہگار بندوں تک سیدھے اس کی رحمت کا یہ پیغام پہنچانے کو کہا ہے کہ کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ ایک تو صورت ہی ہے پوری جو رب کی رحمت سے مایوسی یا ڈپریشن کے وقت انسان کو امید سے بھر دیتی ہے، سورہ دوحہ۔ اس کی چند آیات سنیں۔ اللہ فرماتا ہے والضحیٰ، ذرا الفاظ پر غور کیجیے۔ تب خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، آج قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے، اللہ آپ سے مخاطب ہے اور آپ سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے یہ معنی نہیں رکھتا کہ آپ کے گناہوں کی تعداد کیا ہے، یہ معنی نہیں رکھتا کہ آپ کتنی بار اپنے رب کی نافرمانی کر چکے ہو، یہ بالکل معنی نہیں رکھتا کہ آپ کو لگے کہ آپ کا رب آپ سے بہت ناراض ہے۔ اس کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ وہ ہر حال میں ہر بار آپ سے انہی الفاظ کے ساتھ اسی طرح مخاطب ہے، والضحیٰ، قسم ہے روز روشن کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا۔ یہ الفاظ جب آپ ادا کر رہے ہیں تو آپ کا رب آپ سے مخاطب ہے کہ اس نے تمہیں ہرگز تنہا نہیں چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا۔ یہ ہے اس کی رحمت۔ وہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں چھوڑتا، کسی حال میں نہیں چھوڑتا۔ یہ تو ہم اپنے گناہوں سے اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کی رحمت ہماری آخری سانس تک ہمیں آواز دیتی رہتی ہے کہ شاید ہم لوٹ جائیں۔
بس ہمیں اپنی نافرمانیوں پر اڑے نہیں رہنا. اگر گناہ ہو جائے تو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. ان گناہوں میں بھول کر بھی بڑھتے نہیں چلے جانا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی حالت میں ہم دنیا کو الوداع کہہ جائیں. اللہ کی رحمت ہمیشہ ہمارے انتظار میں رہتی ہے. ہماری خطاؤں کی تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی. اپنے آپ کو رب کی یاد، اس کے ریمائنڈرز، اور سب سے بڑے ریمائنڈر قرآن اور نماز سے جوڑے رکھیں. انشاءاللہ کیفیات کچھ اور ہوں گی. اور مایوس تو کبھی نہیں ہونا ہے. اب آخر میں اس کی رحمت اور شفقت کی ایک رکت انگیز حدیث کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 3540. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا. چاہے تیرے گناہ کسی بھی درجے پر پہنچے ہوئے ہوں، مجھے کسی بات کی پرواہ یا ڈر نہیں ہے. اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگیں، پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرنے لگے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کسی بات کی پرواہ نہ ہوگی. اے ابن آدم، اگر تو زمین برابر بھی گناہ کر بیٹھے اور پھر مجھ سے ملے لیکن میرے ساتھ کسی طرح کا شرک نہ کیا ہو تو میں تیرے پاس اس کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا. لآيات الجمال كن كما غيث على الأفياء ماطر صوته يروي قلوبا وخواطر.